مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مرنے سے پہلے یہ ایک کارنامہ کر لیں، اللہ کے حضور کوئی آپ کی بخشش کا سامان بھی بن جائے. ان کو توفیق نہیں ملنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی گمراہی میں سرگرداں چھوڑ دیا ہے. سیدھی سی بات، میں نے تو یہ زخم چھیلتے رہنا ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. چشتی رسول اللہ ہو، تھانوی رسول اللہ ہو، شبلی رسول اللہ ہو، صادق رسول اللہ ہو، معاویہ رسول اللہ ہو، یہ جتنے بھی آپ کے رسول اللہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ میں نے سارے بار بار ان کو چھیلتے رہنا ہے کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں نا آپ کی پبلک کو جگانے کا. آپ نے تو اپنی پبلک کے دماغ بند، دیوبند دماغ بند کر دیے. میں وہ سنتے ہی نہیں ہے قرآن و سنت، تو میں پھر ان کو وہ بلنڈرز دکھاؤں گا کہ جس کے بعد وہ سننے پر مجبور ہوں گے، اور الحمدللہ لوگوں نے حق قبول کیا اللہ کے فضل سے. اب مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ بھی مرنے سے پہلے کوئی ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں، کیونکہ ان کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے حنفی بریلوی فرقہ، ان کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی نے تو کچھ جرت دکھائی ہے. اب مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی جو دیوبندی حنفی فرقے کے اس وقت سمجھ لیں مفتی اعظم ہے انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، بلکہ پلانٹ ارتھ کے اوپر، ان کو چاہیے کہ وہ بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع جو ان کے حکیم الامت نے کیا اس سے بھی اعلان برات کریں، اور تھانوی رسول اللہ جو حکیم الامت صاحب نے انڈورس کیا اس سے بھی اعلان برات کریں. کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بھائی نے ای میل کے اوپر چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر جو اشرف علی تھانوی دیوبندی حنفی چشتی صاحب نے دفاع کیا تھا، وہ دفاع جو ہے وہ ایک بک کی شکل میں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ مجھے بھیجا، پھر میں نے کنفرم کیا، پھر علماء دیوبند کو باقاعدہ میں نے وہ بک بھیجی کہ آپ کنفرم کریں. انہوں نے کہا ہاں جی یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور وہ پھر پریشان بھی ہو گئے کہ لو جی یہ مطلب ہے ہن پھر اگلا لیکچر دیو گے تسی؟ میں کہا جی بالکل دیاں گے، اسی تے تیار بیٹھے ہیں. ہاں سارے گاہک ساڈے کول ہی آندے نے. یعنی دیکھیں پھر بھی ان لوگوں کی جرت نہیں ہو رہی کہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم لیکچر دینے سے پہلے اعلان برات کرتے ہیں اس کتاب سے یا ان بزرگوں سے. وہ ان کو توفیق نہیں ملنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی گمراہی میں سرگرداں چھوڑ دیا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے نا بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں روح ہے دیوبندی فرقے کی. سلسلہ عالیہ چشتیہ میں یہ بیعت بھی تھے، پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں. یہ امداد اللہ مہاجر مکی ان کو بزرگ مانتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، احمد بریلوی صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں. دیوبندیوں کے تینوں بڑے، سب سے پہلے رشید احمد گنگوئی صاحب، اس کے بعد قاسم نانوتوی صاحب، وہی میاں والے. یہ دونوں وہ یعنی فائل اس میں گنگوئی صاحب ہے اور مفعول جو ہیں وہ قاسم نانوتوی صاحب، اور تیسرے نمبر کے اوپر اشرف علی تھانوی صاحب. تو تھانوی صاحب جو ہیں یہ تین ان بڑوں میں آتے ہیں. بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تبلیغی جماعت جب بنی 1926 میں، تو تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے الیاس کاندلوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ بارہا یہ اناؤنسمنٹ کی کہ تعلیمات اشرف علی تھانوی صاحب کی ہوں گی، طریقہ ہمارا ہوگا تبلیغی جماعت میں، کیونکہ وہ بھی اشرف علی تھانوی صاحب سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے. 1944 میں الیاس کاندلوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اور 1944 کے اندر ہی اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی. یہ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے. لہذا تبلیغی جماعت والے جو ہمارے بھائی ہیں بڑے مخلص ہیں، ان کے سامنے بھی ہم یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ فضائل اعمال کے اندر بھی جگہ جگہ شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے تھانوی صاحب کے حوالے دیے ہیں، اور باقاعدہ چشتیہ کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ وہ بھی چشتی تھے، اور ان کے جو پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری وہ بھی چشتی تھے، اور یہی سہارنپوری صاحب ہیں خلیل احمد جنہوں نے المہند علی المفند لکھی ہے، یعنی عقائد علماء دیوبند. یعنی جو المہند علی المفند ہے یہ چشتیہ کے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے لکھی، جو کہ چشتیہ میں دیوبندی چشتی ہیں، اور اس کتاب کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے. اور جب انہوں نے سگنیچر کیے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی، دیوبندی نہیں لکھا، چونکہ وہ دیوبند کے امام ہیں نا، تو وہ خود تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہہ سکتے تھے. تو ان کی نسبت سے ایک دیوبند کا سلسلہ چلا آگے. تو باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے حنفی
چشتی اپنے نام کے ساتھ. پھر المحند علی المفند کے سٹارٹ میں جب علماء عرب نے 26 کوسچنز بھیجے دیوبندیوں کو کہ بھئی ہند سے جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آیا ہے تم لوگوں پر، حسام الحرمین انہوں نے لکھی ہے، تو ہمیں خدشہ ہے کہ تم لوگ بھی وہابی ہو. اس زمانے میں صوفیوں کی حکومت تھی سعودیہ پر. یہ 1926 سے پہلے کی بات ہے. 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین، جس میں کفر کے فتوے لگائے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کے اوپر اور غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر بھی. تو 1906 میں علماء عرب کی طرف سے دیوبند میں عربی میں 26 کوسچنز آئے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ وہابی تو نہیں ہیں اور ایک ایک چیز کو کلیئر کریں. تو المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، یعنی احمد بریلوی کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. تو تلوار کا مقابلہ ظاہر ہے تلوار سے ہوگا. تو انہوں نے اس کے جواب میں سٹارٹ ہی میں لکھا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ہم فقہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں اور عقیدوں میں ہم پیروکار ہیں ابو المنصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے. اچھا، عقیدوں میں یہ حنفی نہیں ہے، حنفی یہ صرف فقہ میں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک امام حنیفہ کے کئی عقیدے جو ہیں نا وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں. پلس یہ کہتے ہیں جی عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدے نص قطعی سے ثابت ہونے چاہیے. البتہ جو ہمارے بزرگوں نے تفصیلات لکھی ہیں، ابو الحسن اشعری نے اور ابو المنصور ماتریدی، اب یہ پرانے بزرگ ہیں، یہ بھی 30ویں صدی ہجری کے اندر جب معتزلہ کا ایک سمجھ لیں ڈنکا بج رہا تھا، اس وقت یہ لوگ اہل سنت کی طرف سے ایک نمائندہ علماء تھے، وہ الگ سے ایک بحث ہے. تو سٹارٹ میں انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم عقیدوں میں امام حنیفہ کے فالور نہیں ہیں بلکہ ابو الحسن اشعری کے اور ابو المنصور ماتریدی کے فالور ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ لکھا کہ ہم تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے فالور ہیں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ دیوبندی. اور 1995 تک رائے ونڈ کے اجتماع میں بھی باقاعدہ مولانا انعام الحسن صاحب باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے سارے لوگوں کی. اب اتنے لوگوں کی بیعت تو مشکل تھی تو وہ رسیاں پھینکتے تھے، وہ رسی ادھر پکڑی ہوتی تھی، ایک لمبی سی رسی پھینکتے تھے، تو وہ رسی کو جو پکڑتے تھے تو وہ بیعت ہو جاتی تھی. پھر 1995 میں ان کی کمر ٹوٹ گئی، کسی ایک امیر کے اوپر یہ متفق نہیں ہو سکے، پھر شورا بنی، اور شورا بھی آہستہ آہستہ کر کے جب بزرگ فوت ہوئے تو 2015 کے اندر، یعنی آج سے آلموسٹ 9 سال پہلے، جو سعد کاندلوی صاحب تھے انڈیا والے، انہوں نے اپنی جماعت علیحدہ کر لی. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی لیگیسی ہم لے کے چل رہے ہیں تو اب میں امیر بنوں گا. رائے ونڈ والے علیحدہ ہو گئے، بنگلہ دیش والے جو تھے وہ رائے ونڈ کے ساتھ مل گئے، اور انڈیا کی جو تبلیغی جماعت، جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دہلی سے شروع ہوئی، وہ علیحدہ ہو گئی. اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وہاں پر سعد کاندلوی صاحب نے کچھ ریفارمز کی، فضائل اعمال کے اوپر انہوں نے بندی لگا دی کہ یہ کسے کہانی ہے، اس کو ختم کریں، حالانکہ ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس سے جان چھڑائی انہوں نے. اس کی وجہ سے پھر دیوبند مدرسے نے فتویٰ دے دیا کہ سعد کاندلوی جو ہے یہ فارغ ہو گیا ہے. اور اسی بنگلہ والی مسجد جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی، اس کو دوسرے دیوبندیوں نے کہا یہ مسجد درار ہے. ہاں جی. اور ان کے مقابلے پر جو رائے ونڈ والی تبلیغی جماعت نے جو مسجد بنائی، انہوں نے کہا یہ آپ کی مسجد مسجد درار ہے، وہ جو منافقین کی مسجد تھی. یہ ایک فرقے کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی حنفی دیوبندی فرقے کے اندر 2 مسجد درار. ابھی تو حنفی بریلوی بھی باقی ہیں. خیر یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مرنے سے پہلے یہ ایک کارنامہ کر لیں، اللہ کے حضور کوئی آپ کی بخشش کا سامان بھی بن جائے گا، ورنہ میں نے تو یہ زخم چھیلتے رہنا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. چشتی رسول اللہ ہو، تھانوی رسول اللہ ہو، شبلی رسول اللہ ہو، صادق رسول اللہ ہو، معاویہ رسول اللہ ہو، یہ جتنے بھی آپ کے رسول اللہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ میں نے سارے بار بار ان کو چھیلتے رہنا ہے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں نا آپ کی پبلک کو جگانے کا. آپ نے تو اپنی پبلک کے دماغ بند
دیوبند دماغ بند کر دیے میں، وہ سنتے ہی نہیں ہے قرآن و سنت، تو میں پھر ان کو وہ بلنڈرز دکھاؤں گا کہ جس کے بعد وہ سننے پر مجبور ہوں گے، اور الحمدللہ لوگوں نے حق قبول کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ تقی عثمانی صاحب درس حدیث دیتے ہوئے سینکڑوں کے مجمع میں اپنے بزرگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے احمد رضا بریلوی صاحب کو کہہ دیا کہ احمد رضا نے یہ لکھا ہے، اور ان کے ساتھ مولانا نہیں لگایا، اور پھر خود تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی صاحب نے ہمارے بزرگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، اور ٹی وی میں آ کے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، کتنی دو نمبری ہے۔ اچھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کتنے اپ رائٹ تھے، انہوں نے اپنے اس مرید کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ بھئی میرے سامنے احمد رضا بریلوی صاحب کا نام اتنی بدتمیزی سے نہ لو، اگرچہ انہوں نے مجھے کافر کہا ہوا ہے لیکن ان کے نام کے ساتھ مولانا تو کم از کم لگاؤ۔ اور اس پہ پھر تقی عثمانی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو کیسا بنایا تھا، اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے۔ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ واقعی دوسرے کافر کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ تو تقی عثمانی صاحب یہ دو نمبری چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کو اللہ نے کیسا بنایا تھا۔ یہی اشرف علی تھانوی، اس نے المحند علی المفند کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں، جس کتاب کا نام یہ ہے کہ اسی احمد رضا بریلوی کو المفند یعنی سٹھایا ہوا پاگل بابا کہا گیا، کتاب کا نام یہ ہے۔ پھر اشرف علی تھانوی صاحب جب سگنیچر کر رہے تھے انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا کہ کتاب کے نام میں احمد رضا بریلوی کو پاگل انسان کہا گیا ہے۔ نمبر 2، اس کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، یعنی کافر کہہ دیا کیونکہ انبیاء کے اوپر شیاطین جو ہوتے تھے نا حملہ آور، وہ مسلمان تو نہیں ہوتے تھے نا، کافر ہی ہوتے تھے نا، وہ تو اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اس وقت کے صوفی جو تھے عرب میں بیٹھے ہوئے انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا کہ خوارج کی جماعت ہے یہ جو اہل حدیث وہابی فرقہ ہے، محمد بن عبد الوہاب صاحب کو لکھا خارجی۔ جب تم اہل حدیث کو خارجی کہو، تم احمد رضا بریلوی کو وہ شیطانی لشکر کہو کہ جس طریقے کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، اس کے بعد تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ نے ہمارے بزرگان دین کو ایسا بنایا تھا، اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا۔ اللہ نے تمہارے کافرین کو ایسا نہیں بنایا تھا، اللہ نے تو ٹھیک بنایا تھا، وہ خود جو ہے نا وہ پھر پستی میں گر گئے۔ وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے، وہ اپنے مخالفین کو شیطانی لشکر کہتے تھے، ہاں وہ اپنے مخالفین کو خوارج کی جماعت کہتے تھے۔ یہ سگنیچر کیے ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کتاب کے اوپر، اور صرف تھانوی صاحب نے نہیں ہے، کم از کم 3 درجن علماء کے سائن ہیں اس پہ، بلکہ بعد میں بھی جتنے یہ ان کے علماء دیوبند آتے ہیں نا بڑے بڑے، وہ بھی ساتھ بیچ میں اپنا لچ فرائی کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی اسے انڈورس کرتے ہیں، ہم بھی انڈورس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے امت کے ساتھ. اگر میں کہتا نا یہ ان کے عقیدے ہیں تو انہوں نے ماننا نہیں تھا. انہوں نے خود چھاپی کتاب, اور دیکھیں کتنی نیکی کی. کتاب کا نام تھا المحند علی المفند, بریکٹ میں خود لکھ دیا یعنی عقائد علماء دیوبند اہل سنت, یعنی اہل سنت دیوبند والے. اہل سنت اس ٹائم کوتر زون ہے نا, اہل حدیث بھی ان کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں, علماء عرب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں, بریلوی کہتے ہیں یہ سارے فراڈی ہیں, اہل سنت ہم ہیں. حالانکہ اہل سنت وہ ہیں جو اہل سنت کی کتابوں کو ماننے والے ہیں. خیر, یہ اشرف تھانوی صاحب جب سگنیچر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ لکھتے ہیں حنفی چشتی. یہ میں نے سب کچھ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بھی تصوف کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو چشتی کہتے تھے. اب چونکہ یہ چشتی تھے تو لہذا چشتیہ نے جو جو گند پھیلایا اس کے دفاع کی ذمہ داری صرف بریلویوں کے بزرگوں کی تو نہیں تھی, دیوبندیوں کے بزرگوں کی بھی تھی. جس طرح یہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو حنفی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس طرح یہ کہتے ہیں اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں, جبکہ بریلوی کہتے ہیں نہیں تم تو فراڈی ہو, اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں. معزز ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھ لیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی اب فتوے کی طلبگار ہیں. آپ لوگوں کو ہماری آج کا ویڈیو کیسا لگا؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا. ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.